اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے 15ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 16واں پارہ قال علم شروع ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کرنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کی مرمت کرنے کے رموز کا انکشاف کرتے ہیں کہ کس طرح ظاہری طور پر یہ سب قابل اعتراض حرکتیں تھیں، لیکن بباطن ان کی حکمت اور مصلحت کچھ اور ہی تھی، اور یوں ہی کاروبار چلتا ہے۔ ذوالقرنین جیسے مثالی بادشاہ کا ذکر ہے جس نے یاجوج ماجوج جیسی مفسد قوم کے شر سے دوسری قوموں کی حفاظت کی اور عدل و انصاف کے ساتھ ملک کی نظم و نسق کا نمونہ پیش کیا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر اس سمندر کا پانی سیاہی ہو جائے یا اس جیسا اور ایک سمندر بھی روشنائی ہو جائے تو اللہ کی باتیں لکھتے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے۔ توحید کامل پر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم شروع ہوا جو ہجرت حبشہ کے زمانے میں نجاشی شاہ حبش کے درمیان میں سنائی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملتی ہے، جو بعد میں نبوت اور کتاب سے سرفراز ہوتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے کنوار پن میں ایک عالی مرتبت بچہ پیدا ہونے کی خبر دیتا ہے تو ان کو بہت عجوبہ معلوم ہوتا ہے، اور قوم کے اعتراض کرنے پر پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی زبان مبارک سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت پرستی ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشتا ہے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح نیز حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ذکر کے ساتھ ان کے اوصاف بیان ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح آیات الہی کو سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے وہ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ ہوں گے۔ وہ خود اپنی پیدائش پر غور کریں کہ وہ کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا۔ کافروں پر شیطانوں کا تسلط رہتا ہے اور وہ ان کو گمراہی سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کا نشان بھی نہیں ملتا۔ سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری ملی۔ جانوروں کے ہانکنے کی لاٹھی سانپوں کو نگلنے اور دریاؤں کو پھاڑنے کا کام دینے لگی، اور ید بیضاء کا معجزہ عطا ہوتا ہے تاکہ فرعون کی سرکشی کو زیر کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرح صدر اور نبوت کے اہم کام کو آسان کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون بادشاہ مصر کے مقابل لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہوئے انہیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح وہ بچپن میں صندوق میں بند کیے جا کر دریا کی لہروں پر فرعون کے باغ اور محل میں پہنچائے گئے، اور کس طرح ان کی بہن ان کی والدہ کی بھی وہاں تک رسائی ہوئی۔ اس رکوع میں نبوت کے بعد فرعون سے جو مکالمہ ہوا اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا گیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی شکل عطا کی، پھر اس کو زندگی بسر کرنے کا راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے فرعون اور ساحروں کو جمع کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے معجزوں کے مقابلے میں ان کی ساحری کچھ کام نہیں دیتی اور وہ عاجز ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر
مصر سے نکل جانے کا حکم دیا گیا اور اللہ کے حکم سے دربار میں لاٹھی مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا لیکن غرق ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی، لیکن وہ پھر گوشالہ پرستی، گائے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو گوشالہ پرستی اور گائے کے بچھڑے کی پرستی سے روکنے کی کوشش کی اور بتایا کہ تمہاری آزمائش ہے، آیا تم خدا کو مانتے ہوئے شرک کرتے ہو۔ قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ ظلم کرنے والے اس دن نامراد ہوں گے۔ احکام الہی پر چلنے اور منشاء الہی معلوم کرنے اور علم کی زیادتی کے لیے دعا بتلائے گی، قل ربی زدنی علما۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ابلیس کے شر سے بچے رہیں، اور یہ بھی کہ جو اللہ کی عبادت سے منہ پھیرے گا اس کی معیشت اور گزران تنگ ہو جائے گی۔ اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو کفار کی حرکتوں پر وہ فوراً نازل کر دیا جایا کرتا، بلکہ ان کو تو دنیاوی لذتوں میں منہمک رکھا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی ہوس نہ کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند رکھنا چاہیے، اور قیامت میں آخر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ راست پر تھے اور کون ہدایت پائے ہوئے تھے۔ من اصحاب الصراط السوی من اہتدی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھے گئے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے، قرآن کے پیغام پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔